بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج لاسٹ ایپیسوڈ ہے ون سائڈ لو ناول کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا اور آگے بھی میں جتنے ناول پوسٹ کروں گی وہ بھی آپ کو اچھے لگیں گے۔ اس کے بعد میں بہت ہی مزیدار ناول جو ہے وہ اپلوڈ کروں گی، آپ لوگ ریڈ کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ 2 ماہ بعد۔ ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جانا، تم نے مشکل وقت میں ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، سلمان نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو میرا فرض تھا سلمان، الینا نے جواب دیا۔ تمہیں اگر کوئی بھی شکوہ ہو یا میری بات بری لگی ہو تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دینا، سلمان نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ایسا مت کہو پلیز، ساری غلطی میری تھی، میں نے تمہیں دھوکہ دیا تھا، تم تو مجھ سے سچی محبت کرتے تھے، الینا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں بہت برا بھلا بولا مگر تم نے میری امی کا بہت خیال رکھا، ابرش کے ساتھ بھی اسے پہلے جیسا کرنے کی کوشش کی، تمہارا بہت شکریہ، سلمان نے الینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا تم ابھی بھی خفا ہو مجھ سے؟ اب تو شاید تمہیں مجھ سے محبت بھی نہیں رہی ہے نا؟ مگر مجھے تم سے محبت ہے سلمان، کیا تم میری محبت پر یقین کرو گے؟ وہ نرم لہجے میں بولی۔ سلمان نے منہ موڑ لیا۔ سلمان، وہ سلمان کے پاس آ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ ایسا مت کرو میرے ساتھ، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، پہلے جیسے ہو جاؤ پلیز، اس نے جھٹ سے سلمان کے لبوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ ہٹو، میرا کوئی موڈ نہیں ہے ابھی ان باتوں کا، سلمان نے اسے خود سے پیچھے کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ کوئی بات نہیں میری جان، اتنا سا غصہ کرنا تو تمہارا حق ہے، مگر جلد ہی تمہیں پہلے جیسا کر دوں گی اور تم مجھ سے محبت کرنے لگو گے۔ بسمہ کے بھائی نے اس کی شادی خاندان کے سب سے آوارہ لڑکے کے ساتھ کروا دی کیونکہ اس کی حرکتیں جاننے کے بعد کوئی بھی اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا، ابرش کی جان لینے کی کوشش کی، اس کے لیے آوارہ لڑکے سے شادی شاید کم سزا تھی۔ کچھ لوگ اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں اور انہیں کبھی نہ کبھی احساس ضرور ہوتا ہے، کیونکہ آپ زندگی میں جو کرو گے، جیسا کرو گے، زندگی بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کرے گی۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ زندگی کے ساتھ کچھ اچھا کریں، زندگی بھی آپ کے ساتھ اچھا کرے گی۔ ارسلان بیٹا، دیکھو ابتہاج تیار ہوا ہے یا نہیں، تمہارے ماموں کی 2 بار کال آ گئی ہے۔ امی، میں تو کب سے تیار ہوں، میں اسے دیکھ کر آتا ہوں۔ ارسلان ابتہاج کے کمرے کی طرف گیا، دروازہ نوک کیا اور اندر گیا۔ ابتہاج کہاں ہو یار؟ ابتہاج کمرے میں نہیں تھا۔ وہ کمرے سے باہر گیا اور اسے آواز دی۔ اب وہ آواز دیتا ہوا مستجاب کے کمرے کی طرف گیا تو دیکھا اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا، یہ دروازہ کیوں کھلا ہے، یہاں کون ہے؟ وہ یہ کہتا ہوا کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا ابتہاج بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک صفحہ بھی تھا۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں، اور یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ یہ پکڑیں اور پڑھیں، اسے دیکھیں کیا لکھا ہے، مستجاب نے اس میں۔ ابتہاج نے وہ صفحہ ارسلان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ابتہاج کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ارسلان نے اسے گلے سے لگا لیا۔ آج تمہارے لیے بہت خوشی کا دن ہے، یہ رونا بند کرو، ایسے اداس مت ہو۔ ارسلان بھائی، یہ صفحہ پڑھیں، یہ مجھے مستجاب کی الماری سے ملا ہے، اسے پڑھ کر ہی میں بہت اداس ہوا ہوں۔ وہ ہم سے معافی مانگ رہا ہے، ابرش سے معافی مانگ رہا ہے۔ ہم سب اسے معاف کر چکے ہیں اور یقیناً ابرش نے بھی اسے معاف کر دیا ہوگا۔ ارسلان نے ابتہاج کو سینے سے لگایا اور دونوں بھائی رونے لگے۔ آج اس کی کمی بہت محسوس ہو رہی ہے، ظاہر ہے وہ ہمارا بھائی تھا، کمی تو محسوس ہوگی نا۔ چلے، امی انتظار کر رہی ہیں۔ ارسلان نے وہ صفحہ اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ ابتہاج کی امی نے اس کا صدقہ اتارا اور اسے چومنے لگی۔ اللہ ہر بری نظر سے بچائے میرے بچے کو۔ وہ لوگ ابرش کے گھر جانے کے لیے نکل گئے۔ ابرش کو آج بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ابتہاج کی دلہن بننے جا رہی ہے۔ آج ان دونوں کا نکاح ہے۔ انہوں نے زیادہ اہتمام نہیں کیا تھا، بس گھر کے لوگ موجود تھے۔ ابرش کے سب کزنز اور دوستوں نے مل کر بارات کا استقبال کیا۔ ابتہاج نے سفید رنگ کا کرتا شلوار پہنا ہوا تھا اور اوپر ویسٹ کوٹ کا، کیا جچ رہی تھی اس پر۔
تو ریڈرز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ آگے بھی ہم بہت مزیدار ناولز جو ہیں وہ آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں، اور امید کرتی ہوں آپ کو جو یہ ناول ہے پتہ نہیں پسند آیا ہے یا نہیں آیا، بلکہ آنا چاہیے تھا ویسے آپ کو پسند۔ خیر، یہ ون سائڈ لو ناول تھا جس میں بہت سارے کریکٹرز تھے، جس میں ایج ڈفرینس بھی تھا، اور روڈ ہیرو بھی تھا، اینڈ ٹین ایج گرل تھی، بہت ساری چیزیں تھیں، اور میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ میرے ناول میں لوگوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے۔ جو میرا لاسٹ ناول تھا احساس محبت، اس میں لوگوں کو بہت سے لوگوں نے اس ناول سے بہت کچھ سیکھا، اور بہت سے لوگوں نے مجھے میسیجز کیے کہ ہماری لائف بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہے آپ کے اس ناول سے، تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار اچھا میں نے تھوڑی سی ریالٹی لکھی ہے۔ اس کے بعد بھی میرا بہت مزیدار ناول جو ہے وہ اپلوڈ ہوگا، بلکہ آج یا کل سے ہی ہو جائے گا، ریڈ کرنا مت بھولیے گا۔ سب نے دونوں کو مبارکباد دی اور ایک دوسرے کا منہ میٹھا کیا۔ میری تو خواہش پوری ہو گئی، آج کے میری دوست میری بھابھی بن گئی ہے، اب خوب مستی کریں گے مل کر، زویا نے ابریش سے ملتے ہوئے کہا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو ابریش، حسنہ بھی ابریش سے ملی۔ شکریہ حسنہ، تمہیں بھی بہت مبارک ہو شادی کی، ابریش نے کہا۔ ہمارے گھر میں ایک رونق آ جائے گی آج، فاطمہ نے ابریش سے ملتے ہوئے کہا۔ چاچو کی چہرے پر سے تو مسکراہٹ ہی ختم نہیں ہو رہی بھائی، فاطمہ نے اپنی بیٹی کو ابتہاج کی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا تو ابتہاج ہنسنے لگا۔ چلو اب اداس مت ہو، تمہیں آنٹی کا حوصلہ بننا ہے، اگر تم ایسے اداس ان کے سامنے گئے تو انہیں کون حوصلہ اور صبر دے گا۔ رات کے 9 بج رہے تھے، علینا اور سلمان چھت پر بیٹھے تھے۔ اب تم یہ منہ سیدھا کرو گے یا جاؤں میں یہاں سے اٹھ کر، وہ منہ بناتے ہوئی بولے۔ سلمان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ غصے سے اٹھ کر جانے لگی تو سلمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ کیا مسئلہ ہے، اب چھوڑو مجھے اور بیٹھے رہو اکیلے۔ جا رہی ہوں میں، وہ سرد لہجے میں بولی۔ اس نے کچھ کہے بغیر اس کے لبوں پر اپنے لبوں کو رکھا۔ چھوڑو مجھے، وہ ایک دم پیچھے ہٹا۔ آج نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں، آج تم یہاں ہی رہو گی میرے پاس، اسی چھت پر، دیکھتا ہوں کون لینے آتا ہے تمہیں۔ سلمان میں تم سے کہہ رہی ہوں چھوڑو مجھے، ورنہ میں شور مچا دوں گی، یاد رکھنا۔ اس نے اسے پیچھے بالوں سے پکڑا اور پھر سے اس کے لبوں کا بوسہ لیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں، مجھے لگ رہا ہے تمہارے اندر کوئی جن آ گیا ہے آج۔ اپنی امی سے بولو جلد نکاح کا بندوبست کریں، میں جلد بارات لے کر آؤں گا، وہ اس کی طرف گھورتا ہوا بولا۔ وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ ہم تیار ہیں، تم بس بارات لے آؤ جلدی سے، وہ اسے آنکھ مارتی ہوئی بولی۔ کیا آپ نہیں کریں گے اللہ کا شکر ادا کہ اس نے ہمیں اتنی مشکلات اور دوریوں کے بعد بھی ملا دیا ہے؟ ابریش نے ابتہاج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری جان، میری زندگی، جب ہم آپ کی طرف آئے تھے نکاح کے لیے تو میں نفل ادا کر کے آیا تھا، اگر آپ کہیں گی تو میں دوبارہ پڑھ لوں گا، وہ اس کی طرف دیکھ کر محبت بھرے لہجے میں بولا۔ جلدی سے جائیں اور وضو کر کے آئیں، میں آپ کے لیے جائے نماز لا رہی ہوں۔ وہ فوراً اٹھا اور وضو کر کے آیا۔ دونوں نے نفل ادا کیے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابتہاج نے اپنی بیگم کی گود میں سر رکھا اور اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے پاس ہو، نہ جانے میری کون سی نیکی کا صلہ ہو تم ابریش۔ آج کا دن بہت خاص ہے ہمارے لیے، مگر مستجاب بھائی کے لیے بہت اداس بھی ہوں میں، ابریش نے اداس لہجے میں کہا۔ اداس تو آج ہم سب ہی ہیں، لیکن شاید قسمت میں یہی تھا۔ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، ابریش بولی۔ اللہ کی چیز تھی، اس نے لے لی، ہم نے خود کو کیسے سنبھالا ہے آپ اچھے سے جانتی ہیں میری جان، وہ ابریش کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں ہاں میں جانتی ہوں، وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ پاس آؤ فوٹو لیں، ابتہاج نے موبائل کا کیمرہ آن کرتے ہوئے کہا۔ نہیں مجھے نہیں لینی کوئی فوٹو، یہاں آؤ پاس جلدی۔ ابتہاج نے ابریش کو اپنی طرف کھینچا تو وہ خود کو ابتہاج کے اتنا قریب آ کر گھبرا گئی۔ ابتہاج نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے لبوں کی نرمی کو اپنے لبوں سے چن لیا۔
गुड मॉर्निंग मैडम। वो अपनी आंखें बन रही थी। गुड मॉर्निंग, मगर मैं आपसे नाराज़ हूँ, वो मुंह बनाती हुई बोली। लो जी, पहले दिन ही नाराज़गी मैडम, इब्तिहाज हंसते हुए बोला। जी हाँ, अगर मेरे साथ रहना है तो मेरी मर्जी चलेगी, बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे आप मेरे साथ। इब्तिहाज कहका लगाकर हंसने लगा। हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ ना। उसने एक बार फिर से अपनी तरफ खींचा और जोर से अपने सीने से लगा लिया। इब्तिहाज छोड़ो मुझे, मेरा दम घुट रहा है। वो इब्तिहाज को मारती हुई बोली। नहीं छोड़ूंगा, ऐसे ही बस मेरे सीने के साथ लगी रहो सारी ज़िंदगी मुझे, ताकि सुकून मिलता रहे। तो रीडर्स, कैसा लगा आपको ये नावल? या आज इसकी लास्ट एपिसोड मैंने अपलोड की है, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट नावल में। अपना ख्याल रखें, रोज़े रखते रहें, नावल पढ़ते रहें और हमें अपनी दुआओं में याद रखते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।